أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پس اگر ایک ان میں سے دوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کا اسکرین. اس پہ میرا آپ سے تعارف ہے زیبا شہناز آپ کی خدمت میں اور میرے ساتھ میرے بہت اچھے بھائی محمد عریب. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں اور محبتیں بکھیر دے. اللہ آپ کے رمضان کو بہت خوبصورت بنائے. آمین. آج آپ لوگ تقریباً 15 روزوں پر پہنچ گئے ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں نے دعائیں بھی کی ہوں گی, نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں. اللہ رب کریم آپ کے تمام مسئلوں کو, آپ کے دکھوں کو, تکلیفوں کو ختم کرے اور ہر طرح سے خوشیاں دے. آج کی سحری جو ہے وہ بہت اہم ہے. آج ظہور امام حسن ہے. آپ دعا کریں. بہت بڑی رات ہے. دعاؤں سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے. عریب جی ہاں, کتنی خوبصورت رات ہے. بالکل آپا, بالکل. اور کل جو بھی انہوں نے آیت تلاوت فرمائی اور کل بھی ہم نے اس پہ گفت و شنید کی تھی کہ کیا مقام ہے ان کا, حضرت امام حسن کا. جی. اور پھر ہم سنتے ہیں کہ صلح کرانے میں اور کتنا ضبط و تحمل ہے. کل علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ناظرین گرامی انہوں نے بتایا آپا, یہ بتایا کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور انہیں جو ہے نا وہ غلاظت بکنے لگے تو ان کا صبر اتنا تھا. انہوں نے کہا, انہوں نے دعا فرمائی کہ اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں معاف کر دے, اور اگر یہ غلط ہے تو اسے معاف کر دے. سبحان. اتنا ضبط. اگر کوئی کسی کو کوئی غلط بات کہہ دے, مجھے کہہ دے یا آپ کو کہہ دے, ارے یار ابھی تو لوگ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہو رمضان شریف میں روڈ پہ گاڑیاں جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو نہیں برداشت کر سکتے. روزے سے ہوتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں, تم نے ایسے کیا, تم نے ایسے کیا. صبر تو ختم ہو گیا ہماری قوم میں. ایک دوسرے سے لڑنا, ایک دوسرے سے اپنا سوچنا صرف. آپ نے شاید دیکھا ہوگا پنجاب اسمبلی میں بھی ہمارے ڈائریکٹر ہمیں کہتے ہیں سیاست کی بات نہیں کریں. ہم کہتے ہیں سیاست تو ہماری زندگی کے رگو پے میں بس گئی, کیا کریں, کہاں کہاں برداشت کریں. دیکھتے ہیں اسمبلیوں میں بھی کشتیاں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں نہیں ہونی چاہیے, جہاں ہم اپنے منتخب نمائندوں کو بھیجتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ ہماری قوم کے سدھار کا کام کریں گے, وہ صرف اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. چلے بھائی گیسٹ کا تعارف کروائیں. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار کاؤنسل کو لیڈ کرتے ہیں عامر وڑائی صاحب موجود ہے. السلام علیکم. عامر بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
الحمدللہ الحمدللہ. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہے اور مختلف شعبہ جات میں آپ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ثاقب محمود صاحب موجود ہے. السلام علیکم ثاقب بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کر رہی تھی آپ ابھی. آپ نے کہا کہ کیا نام ہے جو ہے نا لوگ برداشت نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے. عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر کسی سے کسی کی گاڑی ہٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے؟ کیونکہ عام لوگ جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ اس میں روٹین میں جو پوزیشن ہوتی ہے, اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کی طرف جائیں گے تو عام روٹین میں 15 ہمارے پاس ایک ایزی سولوشن ہے. آپ 15 پہ کال کر دیں, پولیس آ جائے گی. پولیس وہاں آ کر وہ چیزوں کو ڈٹرمائن کر لے گی کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی غلطی نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ حق گوئی جو ہوتی ہے, اگر ہم حق گوئی پہ چلیں ایمان سے اپنے, تو شاید پولیس کی بھی ضرورت نہیں میں ہوگی. جس کی غلطی ہے وہ خود کہہ دے کہ بھائی میں غلط ہوں, اور جو آپ کا جرمانہ ہے اس پہ میں کمپنسیٹ. اتنے آرام سے بول رہے ہیں آپ. عدالت میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں؟ عدالت میں وی لارڈ کر کے بولتے ہیں. عدالت میں کافی زور سے بولتے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں سے کیوں اتنے آرام؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم سے بھی ذرا سختی سے بات کریں. نہیں سختی سے نہیں. آپ ہماری سمجھے 2 مجرم بیٹھے ہوئے. نہ اللہ نہ کرے ایسا. کوئی بات نہیں. کیا ہوا اس میں یہ پوزیشن ہے کہ اگر ہم حق گوئی پہ چلے اور ہم خود ہی کہہ دیں, اپنی جو غلطی ہے اس کو ایڈمٹ کر لیں, تو میرے خیال سے روٹین میں زیادہ تر پرابلمز نہ ہوں. اب ہمارے پاس زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہٹ کر جاتا ہے, جس کی غلطی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں بھاگ جاؤں کسی طریقے سے. اچھا وہ بائی چانس اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر یہ اچھا بولا آپ نے, بائی چانس بڑی باریکی ہے. بائی چانس اگر وہ پکڑا جاتا ہے, پکڑا جانے کے بعد جب اس سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی آپ کی غلطی ہے, تو ان کے پاس اپنے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. پھر یہاں پہ ایک اور جو مجھے دیکھنے میں آیا, ایک جو بیسک ایشو ہوتا ہے, سم ٹائمز جو اولڈ ماڈل گاڑیاں ہیں وہ تو لگ جائیں تو وہ تو اتنا پریشان نہیں ہوتے. وہ ویسے بھی اتنی موٹی ہوتی ہے تو وہ اتنا جلدی خراب نہیں ہوتی. آج کل تو ٹیشو پیپر کی گاڑیاں, جو نئی گاڑیاں ہیں نا, یہ جب لگ جاتی ہیں تو وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو 2 چیزوں کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ کہتا ہے صحیح ہے چلو ریپیئرنگ تو کراؤ گے, لیکن میری گاڑی کی ویلیو گر گئی, اس کا کون ریسپانسیبل ہے؟ ری پینٹ ہو گئی تو وہاں آ کر پھر ایشو ہوتا ہے. تو اس میں بیسیکلی اب ان کے پاس پھر فورمز ہوتے ہیں, سول سوٹس کے ڈیمیجز کے فورم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی کرمنل لٹیگیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں کہ بھئی اوور ٹیکنگ تھی, جو بھی تھی, وہ اپنے لحاظ سے 15 پہ پولیس میں جا کے وہ اپنی رپورٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. ثاقب محمود صاحب یہ بتائیے گا, ثاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ آج کل کی جو یوتھ ہے جو آج اسٹیج پر جانے سے کتراتے ہیں, جن کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اور جو ہے وہ بات کرنے میں فمبلنگ آ جاتی ہے, تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے؟ کانفیڈنس کس طریقے سے لے کر آئیں؟ کیا معاملات ہیں؟ سر دیکھیے جو ٹانگیں کانپنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ وہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں لائف کے اندر, ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بٹھا دیا گیا. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو خود منس کے اپنے کسی ریفرنس کے ذریعے آگے بیٹھ جاتے ہیں کسی سیٹ کے اوپر. انسان جب تک زندگی کے اندر خود دھکے نہیں کھاتا, خود تکلیفوں کو سامنا نہیں کرتا, تب تک وہ ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے. کانفیڈنس لیول کی میں بات کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو یوتھ میں ہیں, ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر کہاں پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں آپ کی. کیوں کہ وہ ریفرنس کے ذریعے آپ کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں. جو انسان پیچھے سے اسٹارٹ اپ میں جو ہے ایک دفعہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, پھر جب گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, تو وہ جو ان کے پھر ٹانگیں نہیں کانپتی, پھر وہ لائف کے اندر ایک اسٹرگل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. زبردست زبردست. اچھا عامر بھائی, اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ آج خاموش ہیں, کیا بات ہے؟ نہیں میں بہت کچھ سوچ رہی ہوں. آپ آج ناراض ہیں, کراچی کے رش سے پریشان ہوئی میں, اور کراچی کی ٹریفک ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ آج کراچی جو ہے بڑا جاگ رہا تھا. ہاں آج کراچی جاگ رہا تھا, کراچی جاگتا رہتا ہے. ہاں اچھا عامر بھائی یہ بتائیے گا, یہ جو سڑکوں پہ ٹریفک ہے, اس ٹریفک پہ کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال کر دیا آپ نے. نہیں میرے خیال سے تو ضرورت نہیں ہوتا. اچھا میاں بیوی کے کیس آتے ہیں آپ کے پاس؟ فیملی میں آتے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہو, وہ جو ایک اوتھ اٹھائی جاتی ہے, لوگ اس پہ صحیح چلتے ہیں؟ نہیں نا. میرے خیال سے آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس بات کا؟ سم ٹائمز پتا ہوتا ہے, سم ٹائمز نہیں پتا ہوتا ہے. کیا ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں آپ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے اور غلط بول رہے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر جو میری کوشش ہوتی ہے عام روٹین میں بھی, جتنی کورٹ کے سامنے فیئر چیز آ جائے صحیح. اب ہماری کمپلجن یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ ہم کلائنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں,
لیکن کلائنٹ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے صحیح آپ نہیں ہو, ہم کسی دوسری یہ جگہ بات صحیح ہے کہ جھوٹی گواہی باقاعدہ پیسے لے کے لوگ جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. جیسے بلڈ نہیں دیتے ہیں کہ بلڈ جو ہے نشے والے بلڈ دیتے ہیں, اسی طرح کہتے ہیں کرائے کے جو ہے گواہ ہوتے ہیں جو آگے جھوٹی گواہی ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو, اس کا کوئی قانون نہیں بنتا, اس پہ کوئی پابندی. اصل میں اب ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اب اگر ایک کورٹ میں ایک وٹنس ایک بار آ رہا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے, 2 بار آ رہا ہے گواہی دے رہا ہے, تیسری بار, تو موسٹ پروبیبلی کورٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے. زیادہ تر پولیس کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں ان کو ایز وٹنس بنا دیتے ہیں, تو وہ ٹاؤٹ ایک بار اپیئر ہوگا, 2 بار اپیئر ہوگا, تیسری بار کورٹ آئیڈینٹیفائی کر دے گی کہ نہیں یہ جون سا بندہ ہے یہ. یا پھر پارٹیز جو خود ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کیسز میں کین انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ ہر کمپلیننٹ کا بھی بایو ڈیٹا نکال رہے ہوتے ہیں, دوسرے وٹنسز کا بھی بایو ڈیٹا. تو وہ جب اب ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ جو وٹنس ہے یہ ہیبیچول ہے. اور یہ بھائی آپ اتنا اچھا بتا رہے ہیں, ایک اور میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے جو میں آپ سے کروں گی کہ یہ جو ہمارے کئی کیس ہوتے ہیں عدالتوں میں سال ہا سال تک چلتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے رات کے 12 بجے عدالت بیٹھ جاتی ہے اور فیصلے ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ رات کے ٹائم پہ 12 بجے کا جو بیٹھنے کا ہے, بیسیکلی وکلا کمیونٹی یا جتنے بھی ہم دوست ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, صحیح. لیکن سم ٹائمز کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم گراؤنڈ لیول پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب اس کے بیہائنڈ دا سین کیا سینیریو چل رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس میں, پھر انٹرنیشنل کیا سینیریو چل رہا ہے اس میں, پھر انٹرنیشنل چل رہا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب اس سب کو دیکھتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو چیزیں جو سی ہیں پھر ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کرنا بھی پڑتا ہے کہ بھئی اگر کورٹ 12 بجے لگ رہی ہیں یا کچھ وجہ ہے. ادروائز دیکھیں کورٹ کو 12 بجنے کی لگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور پھر سنڈے بھی ہو. اصل میں ثاقب بھائی بہت مسکرا رہے ہیں, سوری میں کورٹ کو رات کے 12 بجے لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو کام اگر 12 بجے لگنے کے بعد کیا گیا ہے اس عمل کو پہلے ہی کر دیا جاتا, صحیح. اب یہاں پہ ہم آپ دیکھیں گے پاکستان میں آپا روٹین میں لوگ چیزوں کو اگر آپ پولائٹلی یا سمپلی بولو گے تو وہ اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر چیز میں ان کو پریشر چاہیے. بھائی آپ کا کوئی گریوانس ہے, یو کین گو ٹو دی کورٹ اگین, یو کین گو فار دی ریویو. آپ جس طرح ابھی پبلک میں آگے آپ اس طریقے سے آپ بڑے ہو کے سیاستدان بنے ہیں, دیکھنا بڑے ہو کر. ثاقب بھائی آپ جو ہیں بڑا مسکرا رہے ہیں, آپ سے بڑا مشکل سے سوال, یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں عورت اور مرد کے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے اپا بات دراصل یہ ہے کہ جھگڑے کچھ وجوہات کچھ مین ریزنز ہوتے ہیں بعض دفعہ, ٹھیک ہے. اس پہ بھی جو میاں بیوی ہیں ان دونوں کو سب سے پہلے سننا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو نوجوان جنگ نسل ہیں, ہم گھر پہ جاتے ہیں کسی آفس سے لے کے یا کہیں اسکول سے یونیورسٹی سے جب ہم آتے ہیں تو گھر والوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, کھانا کیوں نہیں تیار کیا. ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ دن میں مینس کے کن سچویشن سے گزر رہی تھی, کیا وہ مشکلات میں کوئی کام تھا گھر پہ. تو ہم جو ہے بعض دفعہ خود جھگڑا بنا لیتے ہیں, جھگڑا نہیں ہوتا ہم خود بنا لیتے ہیں جھگڑا. عموماً کہتے ہیں کہ عورت کرپشن میں بہت شامل ہے, اس موضوع پہ کبھی غور کیا ہے؟ میں کہتی ہوں ہاں عورت کرپشن میں شامل ہے. آپ بتائیں. آپ کی شادی ہوئی ہے پہلے یہ بتائیں. نہیں ہوئی نا, ابھی تک عذاب میں نہیں آئے, پھر جواب اسی لیے اتنا فارغ بیٹھے ہوئے. پھر آپ جواب دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں عورت جو ہمیشہ کوئی ہاؤس وائف ہوتی ہے, کوئی جاب کر رہی ہوتی ہے, ہم ان کو سچویشن کو نہیں سنتے ہیں. مرد جو ہوتے ہیں, اچھا مرد جو ہے ان کی سچویشن کو نہیں سنتے ہیں, یہ ریالٹی ہے. ہم ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتے, ہم صرف اپنی منواتے ہیں. مرد ہمیشہ جو وہی گھر کامیاب ہوتا ہے جو وائف اور ہسبینڈ ہوتے ہیں مل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن عورت جو ہے کہتے ہیں مرد کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کسی طرح بھی کرو مجھے یہ گھر دلا دو, مجھے یہ گاڑی چاہیے, مجھے یہ چاہیے. وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ بندہ وہاں جائے گا, غلط کام میں انوالو ہوگا اور غلط سے پیسے لائے گا, کیونکہ جو پیسہ صحیح راستے سے آتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور جو غلط راستے سے ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے بڑے بڑے فلیٹ, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی گاڑیاں. اس ریلیشن شپ کے اندر محبت کا پھر کوئی تذکرہ بھی نہیں آ جاتا, وہ صرف لالچ ہو جاتی ہے کہ بیٹا آج کل تو ریلیشن شپ میں سارا کچھ ہے, کیا ہو گیا ہے, لیکن تم نے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. کرو گی؟ کوئی لڑکی ہے نظر میں, کوئی واردات کی ہے نہیں کی؟ میں بھی نہیں بات نہیں کی. یار کیسے لڑکے ہو تم,
یہ واردات ہی نہیں کی اس نے. دیکھیں یار. اچھا ادیب ایسا ہو کہ ہم نعت کا انتظار ہمارے ساتھ ہیں, ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ تمہیں ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ کوئی نعت رسول مقبول کا تحفہ پیش کر دیں. بسم اللہ. اللہ اللہ شان قناعت جو کی روٹی کو کھا لیا ہے. اللہ اللہ شان قناعت جو کی روٹی کو کھا لیا ہے. اللہ اللہ شان قناعت جو کی روٹی کو کھا لیا ہے. بانٹ کر نعمتیں دو جہاں کی بانٹ کر نعمتیں دو جہاں کی آپ خود صبر فرما لیا ہے. بانٹ کر نعمتیں دو جہاں کی آپ خود صبر فرما لیا ہے. جس نے اللہ سے یوں التجا کی آپ کا نام لے کر صدا دی. جس نے اللہ سے یوں التجا کی آپ کا نام لے کر صدا دی. اس نے بے شک خدا سے فریبی اپنی جھولی کو بھروا لیا ہے. اس نے بے شک خدا سے فریبی اپنی جھولی کو بھروا لیا ہے. بانٹ کر نعمتیں دو جہاں کی آپ خود صبر فرما لیا ہے. بانٹ کر نعمتیں دو جہاں کی آپ خود صبر فرما لیا ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین, نعت آپ نے سنی. اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. ہمیں امید ہے کہ واپس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. یہ لڑکے کو بڑا شوق ہے, یہ چاہتا ہے جلدی سے میں کچھ کروں اور حیدرآباد نکل جاؤں. ناظرین گرامی, اس وقت ہمارے ساتھ عامر وڑائی صاحب موجود ہیں, اور عامر بھائی کا تعلق سابق جنرل سیکرٹری ہیں, سابق صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں. جی ہاں, میں نے صحیح کہا, پہلے میں نے صحیح کہا. جنرل سیکرٹری خطرناک بندہ ہوتا ہے, صدر اتنا نہیں ہوتا. ہاں, جنرل سیکرٹری واقعی خطرناک ہوتا ہے, آپ بہتر جانتی ہیں. یونین کے بڑے کام کیے ہوئے ہیں, پتہ ہے بھائی. اچھا ایک بات بتائیے گا عامر بھائی کہ ڈسٹرکٹ بار کاؤنسل بیسیکلی ہے کیا؟ اس میں جتنی بھی یہ وکلا ہے ان کو ایک باڈی کے طور پہ آرگنائز کیا گیا ہے. اس میں اس کی سپیریئر باڈی جو ہوتی ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے. پاکستان بار کاؤنسل پھر اس ملک کے لیول پہ, کنٹری لیول پہ ہوتی ہے, صحیح ہے. پھر اس کے بعد سندھ بار کاؤنسل ہوتی ہے. سندھ بار کاؤنسل جو ہے یہ پروویژنل لیول پہ ہوتی ہے. پھر پنجاب بار کاؤنسل, اسی طرح سارا
चारों बार्स की, खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, उसके बाद फिर एक होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है, सही। और इससे हटकर फिर एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होता है। सुप्रीम कोर्ट फिर डिफरेंट होता है, इसमें फिर टेन्योर का डिफरेंस होता है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सिंध बार काउंसिल या प्रोविजनल बार काउंसिल है, इनका टेन्योर जो होता है ये 5 इयर्स होता है। फिर जो दूसरी बार एसोसिएशन से, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होगी, फिर हाई कोर्ट बार, हर जो हाई कोर्ट है उसकी एक अपनी बार एसोसिएशन से, उनका फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाती है, जैसे कराची बार एसोसिएशन आ गई, फिर हैदराबाद बार एसोसिएशन हो गई, फिर ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आ जाती हैं। इनका जो टेन्योर होता है ये 1 ईयर होता है। पर्पज़ इसका ये होता है कि एक तो जो वकला इनरोलमेंट्स होती हैं उनका पूरा डेटा वगैरह सब उनके पास होता है। फिर ये एक वेलफेयर बॉडी है, इसका काम होता है कि ये वकला के जो भी मामलात होते हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें होती हैं उनको देखते हैं। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एहसन बून साहब एक पटिशन लेके चले गए थे कि उन्होंने कहा था कि ये जो है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं कि आइन जो है उसकी सुपरमेसी हो। तो वकला की जो बार एसोसिएशंस होती हैं उनकी फिर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो आइन की जो सुपरमेसी है उसको देखें। फिर उसके बाद एक जो जिम्मेदारी होती है वो ये होता है कि वो बार और बेंच के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइलेंस के जो इश्यूज़ होते हैं वो बेंच तक नहीं पहुँचते, लेकिन नीचे जब वो बार इस वकला के साथ डिस्कस करते हैं, वकला फिर अपने नुमाइंदगान से डिस्कस करते हैं, फिर वो जाकर बेंच से डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से इसका पर्पस सिस्टम को, जो वकला का जुडिशरी का जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली लेके चलना है। साकिब भाई, आप सुना है तावीज़ भी देते हैं, सही बात? किस तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्या टोटका है, क्या चीज़ है, क्या तावीज़ देते हैं? हाँ, अब वो कहते हैं पहले मैंने उसे मोटिवेट किया तब जाके मोटी ने अपना वेट किया। वेट किया, लेकिन उन्होंने कोई मोटी पतली की कोई वेटिंग नहीं की। बताइएगा। देखिए भाई, बात जैसे कि तावीज़ जो है ना बहुत सारे किस्म के होते हैं, ठीक है। अब ये मोटिवेशन स्पीकर, ठीक है, ट्रेनिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इसमें आप लाइव कोचिंग भी हैं, ठीक है, स्पीकर्स भी हैं, ठीक है, मतलब हर, जैसे ये बता रहे हैं कि हर बार में अलग अलग होते हैं। तो मेरा जो मेन पर्पस है, मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में और कोचिंग भी मैं करता हूँ, मैं हर उस इंसान को मोटिवेट करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी से मीन्स के तंग आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर बंदा आगे डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। सबसे मेन जो इशू है वो रिलेशनशिप का इशूज़ है। कोचिंग के अंदर मेरे पास जितने भी केसेज आते हैं वो इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप में, आपके घरेलू मामला आते हैं, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ इश्यूज़ होते हैं। तो मोटिवेशन ये है कि देखो, कोई भी ऐसा इंसान ये नहीं कि लाजमी आपको मोटिवेशन स्पीकर ही बनना चाहिए कि वो तब जाके आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि हर वो इंसान मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए हमारे माशरे के अंदर, कि वो दूसरों को एक मोटिवेट कर सके, धक्का लगा के पुशअप कर सके, कि ताकि वो आगे बढ़ सके। हमारा जो तावीज़ होता है कि हम जाके दूसरों को मोटिवेट करें, उनको हौसला दें। कि पैसे वैसे मिलते हैं इसमें? जी आपको बिल्कुल पैसे तो मिलते हैं। पैसे के बगैर आजकल कौन कहाँ से मिलते हैं पैसे? जो पार्टिसिपेंट्स आपको पैसे देते हैं, ठीक है, जितने बड़े इदारे हैं वो आपको पे करके बुलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आप सही पैसे कमा लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यंग बच्चे हो ना, इसलिए मैंने कहा कि यंग बच्चों को आपकी फील्ड में आना चाहिए। देखिए मैम, फील्ड में नहीं आना चाहिए, फील्ड में उसको वहाँ आना चाहिए जहाँ उसकी क्वालिटी है, ठीक है, उसकी एबिलिटी है। नहीं, जैसे आप टैलेंटेड बंदे हो। देखिए पैसों के पीछे आप भागो, पैसे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। पैसे के तो सब अम्मा तंग करती है, पैसे दो, बीवी अलग तंग करती है, लेकिन पैसा आपके पीछे नहीं आएगा। अम्मा इज्जत से अब रोटी भी नहीं देती। पैसों के पीछे अगर आप भागेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अपनी काबिलियत, जरूरत है, जरूरत चीज है, लेकिन ये बेरोजगारी क्या है? नौजवान क्यों लड़ते हैं कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार? इतनी तालीम हासिल की है बेचारों को। लेकिन मैम वो तालीम जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोगों को देख के हासिल कर रहे होते हैं कि फलां डॉक्टर बनना है तो पैसा उसमें बड़ा है, लॉयर बनना है, लॉयर में बड़ा पैसा है। तो अपने वो इनके ज़माने में तो इतने नहीं खर्च होगा, ये मेरी तरह बहादुर जफर के ज़माने के। सही है ना भाई? पहले नहीं था, और क्या, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो गाड़ी भी देखी जाती है, हाथ में फ़ोन भी देखा जाता है। तो आप जो हैं अभी हल्के फुल्के हैं, अल्लाह करे कभी आबादी हो जाए फिर पता चलेगा आपको। जब खातून बोलेंगी ना लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी इज्जत की बात है, फिर पता चलेगा आपको। अभी तो आप बहुत सुकून में हो। अम्मी हैं आपकी? तो अम्मी आपको फंसा क्यों नहीं रही इस केस में? लोगों को इतना मोटिवेट कर रहे हो, अम्मा आपको कब करेंगी? अम्मा पे डिपेंड, मुझ पे डिपेंड करता है। अम्मा चाह रही होगी कि बहू आए? नहीं, अम्मा फिलहाल नहीं चाह रही है ना, अम्मा नहीं चाह रही, नहीं चाह रही। देखा, हमने पकड़ लिया। ये जो अम्माएं ख्वाब देखती है ना, मेरे बेटे के सर पे सेहरा सजे, फिर जो सेहरे की अम्मा ही, सेहरे की भी कुछ उम्र होती है ना, लाजमी है कि वक्त से पहले सेहरा सजा ले। नहीं तो बेटा, इतना ज़हीन बच्चा, इतना कमाऊ पूत, उसको तो फंसा देना चाहिए कहीं।
इतना सुकून से छोड़ना ही नहीं चाहिए बंदे को, क्यों रहो? मेरा आपा दिल, असल में आपा ने अपना मैरिज ब्यूरो खोला हुआ नाज़रीन गिरामी। आपा मेरा मैरिज ब्यूरो नहीं, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ। मेरा होता तो मैं भी शेख रशीद की तरह अकेली ना होती। अल्लाह अकबर। आमिर भाई, इस वक्त तलाक के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं या सिर्फ सुनने में आती हैं चीजें? नहीं, रेशो बढ़ गया है। क्या वजह है, क्या अमूमन वजह क्या होती है? असल में पहले जो जनरेशन थी, जैसे मैं अपनी मदर के वक्त की बात करूंगा, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता था। वो फैमिली से लेस सपोर्टेड होती थी। मतलब कोई इशू होता था तो फैमिली कहती थी कि नहीं आप एडजस्ट कर जाओ, कुछ भी है, खैर है। उनकी जो प्रायोरिटी होती थी वो चीज़ों को एनी हाउ चलाने की होती थी। अच्छा, वो जो मदर्स थी, जैसे हमारी मदर्स थी, उस एज की औरतों ने जो उन पे जुल्म हुआ तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चों से को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ेंगे। सुना है सास अपना बदला लेती है, जो उसकी सास ने जुल्म तो किया होता है। उसके बाद से ये हुआ कि अब जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स हैं जो वो बच्चों खास तौर पे बेटियों को सपोर्ट करते हैं, और उसकी मेरे ख्याल से वो एक अच्छी भी चीज़ है। जब एक बच्चा है वो एक जगह तकलीफ में और आप उसको वहाँ छोड़ दो कि भाई जाओ बर्दाश्त करो जो भी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन इन केस नहीं होता है तो फिर तो अब जो रीज़न बिहाइंड ये है कि अब फैमिली सपोर्टेड है। आपकी बातें ये बहुत गौर से सुनते हैं बैठे हुए। अब ये क्या मोटिवेट करते होंगे आप? सही है ना? मुतमईन है ना? मुतमईन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे मेहमान हमारे पास आते हैं ना, तो थोड़ी सी भी बात करते हैं तो कोई ना कोई पैगाम आवाम तक जाता है। हम दोनों बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, आप तशरीफ लाए, और वो भी सहरी के उन लम्हों में जो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। अमूमन कराची में लोग जाग रहे होते हैं, बल्कि हैदराबाद के लोग भी अब जागने लगे, है ना? तो थैंक यू, आप लोग आए। अरीफ, क्या कहते हैं आप? हाँ साकिब भाई, कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे कोई पैगाम? अच्छा, फोन में लिख के दोगे? जी मैम, बिल्कुल फोन में सेव की चीज़ है। ये क्या मतलब? ये वो वायद गज़ल है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। ये पंजाबी है, शागर शुदाबादी की। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने, खिजादा खौफ तू माली बुज़दिल नहीं कर सकदा, चमन आबाद रख बादे सबा जाने खुदा जाने, मरीज़ इश्क को खुद को कर दवा दिल दी समझ दिल भर, मरीज जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने, जे मर के जिंदगी चांदा फकीरी दा टोटका सुन के वफा दे विच फना थी वन बका जाने खुदा जाने, ए पूरी थी वे न थी वे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। ब्रेक में तुम मुझे इसका ट्रांसलेशन समझाना। मैं बिल्कुल समझाऊंगा। आमिर भाई, कोई एक मैसेज देना चाहें? आपका आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? अपना अगर कांटेक्ट बता दें, अपना राब्ता बता दें और एक मैसेज दे दें। जी, मेरा इस वक्त जो मैसेज है वो सिर्फ अपने तमाम पाकिस्तान के अवाम से ये है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें पर्सनल नहीं हो, रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ ख़राब नहीं करें। ये सियासत होती रहेगी, सब कुछ होगा, अपना व्यू रखते रहें, लेकिन नाराज मत हो एक दूसरे से, सबका के अपना व्यू देने का। बहुत शुक्रिया। तो मोहब्बत कायम रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का भी बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर 0321235247 है, कोई भी किसी किस्म के मेरे लायक खिदमतों में हाजिर। वाह, जबरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, एक ब्रेक पर जाएंगे आप हम, और नहीं ब्रेक नहीं, अभी तो हमें नात भी सुननी है, ब्रेक पे जाते हैं। नात से ही हम ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन ग्रामी, लेकिन अगला जो डिबेट सेगमेंट है, उलमाए कराम का पैनल है और बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू शनीद करेंगे। आज तो आपा भी आने वाली है। जी जी, आप आने वाली क्या रोज आती हैं? नहीं, किचन वाली आप आने वाली वो तो रोज आती हैं। हाँ, लेकिन कोई रुकवा दे उनको, हम कुछ और कर लें। जी, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह साकिब। वो दिन क्या वो दिन क्या वो दिन क्या दिन थे फख्रे जिंदगानी या रसूल अल्लाह, वो दिन क्या
یا رسول اللہ تمہارا قرب تھا اور شادمانی یا رسول اللہ تمہارا قرب تھا اور شادمانی یا رسول اللہ کسی سے کہلوا دیجیے کہ آقا یاد کرتے ہیں کہ آقا یاد کرتے ہیں بلا لیجیے برائے مہربانی یا رسول اللہ بلا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت اس سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے، مجھے بڑا پسند ہے. آپا آپ کو کتنا حد تک پسند ہے؟ مجھے تو آپ کو پتا ہے میں خود ڈیبیٹر رہی ہوں اسٹوڈنٹ لائف میں، بڑے جھگڑے کیے ہیں، ڈیبیٹس میں حصہ لیا ہے اور یونینوں میں حصہ لیا ہے. ایسے لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں آپ خود لگے، تو ایسی چیزیں تو بہت پسند ہوتی ہیں. اچھا آج کا موضوع بھی ایسا ہی ہے. عابد بھائی نے مجھے بڑا چونک کے دیکھا یونین اور کیا سر، اسکول سے لے کے کالج تک، اور کالج سے جب یونیورسٹی گئے ہو تو اماں نے یونیورسٹی سے گھر بٹھوا لیا، کیونکہ اماں دل پکڑے روڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی تھی. جب پوائنٹ کی بس سے پہنچتے نہیں تھے تو کہتی تھی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے، آپ جب آتی ہو رات ہو جاتی ہے، ہر ایک بولتا ہے تمہاری بیٹی اتنی دیر سے گھر آ رہی ہے. تو اماں نے بولا نہیں، آپ نے ایم اے کرنے کے چکر میں میرا ایم اے ادھورا رہ گیا. واہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز کی ٹیلی ویژن پہ بنیاد رکھنے والے اور مختلف جو اس وقت ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے لوگ، اور مختلف جلسوں میں شرکت کرنے نہیں وہ تو عابد بھائی کی محبت ہے، یوتھ سے محبت کرتے ہیں. ان جلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں نا وہ عابد بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ وہ بھی چیک کرتے ہیں جو نہیں چیک کرنی ہوتی. اور مختلف جو اس وقت ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر جو شاگرد ہیں وہ عابد بھائی کے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے، میٹرو ون کے لیے، برکت رمضان کے لیے، اور خاص طور پہ میرے لیے کہ یہ یہاں پر براجمان ہوتے ہیں. یار یہ بہت اچھے ہیں، ان سے بات کرنے کو اور ان سے کچھ سیکھنے کو بڑا خوشی ہوتی ہے. ایک بات بتائیں عابد بھائی، سیاست دانوں کی تقریریں چیک کرتے ہو آپ جس میں کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ ریزلٹ نہیں بولنے کے بعد کو پوچھ رہی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ ان کی تقریروں میں کچھ چیک کرنے کے لیے نہیں، اور سیاست دانوں کی تقریریں چیک کرنے نہیں، سیاست دانوں کی تقریریں چیک کرنے کا حق عوام کا ہے. وہ ان کی بہتر جج ہوتی ہے، وہ جج بہتر ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے جمہوریت کا. ہماری عوام میں اب جو نئے بچے ہیں نا، جو ہماری یوتھ ہے ماشاءاللہ، اس میں ہے ٹیلنٹ. اب یہ چیک کر کے پورا اس کو چیک کر کے کسٹم سے کلیئر ماشاءاللہ آج کل ویسی چیکنگ آج کل بہت چیکنگ. بھائی واہ، ہمارا آج کا موضوع ہے طاقت. تم جو ہے نا ایک لائن پہ چلتے ہو، بات نہیں کرنے دیتے ہو، وہاں سے کان میں جو بولتا ہے نا اس کو کہو تو خاموش رہے. اب ہمارے پاس میدان ہے، آپ نہیں بولے یار، ہنسو بولو بھی. سحری میں یہ تو نہیں کوئی آپ کو ہنسنے بولنے پہ منع کیا ہے. طاقت امن کی ضمانت ہے، اور اس وقت طاقت کا اختیار آپا کے پاس ہے. ارے خاتون ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا اختیار، چاہے وہ اماں ہو، چاہے وہ تمہاری بیگم ہو، چاہے کوئی ہو. دیکھیے میں سنجیدگی نہیں، تھوڑا عابد بھائی ایک انصاف کیجیے گا. دیکھیے ایک مرد پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے 22-23 سال تک ایک ماں پوچھتی ہے کہاں گئے تھے، کس سے ملنے گئے، کب آئے. پھر 22 سال کے بعد ایک اور عورت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر وہ مرتے دم تک پوچھتی ہے کہاں گئے تھے، کہاں. اچھا ماشاءاللہ، ویسے کم از کم آپ نے یہ ضرور قبولا کہ وہ بچپن سے لے کر موت تک مظلوم رہتا ہے. مظلوم میں تو کیونکہ اس سے پوچھا جاتا ہے، میں تو قبول نہیں کہہ بھائی سکتی. واہ بھائی، آج کا ہے مباحثہ، اور آج دوبارہ پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ آج کے پہلے شریک مقابلہ علی حسن موافقت کریں گے جامعہ علی المرتضیٰ کراچی سے تعلق ہے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں. دوسرے شریک مقابلہ محمد حذیفہ مخالفت کریں گے ایس ایم کالج کراچی سے تعلق ہے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ تیار ہیں آپ؟ طاقت امن کی ضمانت ہے، بسم اللہ. صدر علی وقار
زیر بحث قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہیں. طاقت کا مطلب ہے کسی بھی کام کے لیے درکار قوت یا حوصلہ. امن کا مطلب ہے سکھ چین راحت و آرام کی زندگی. جبکہ ضمانت کا مطلب ہے ذمہ داری. تو کلی جزی منطقی ہر اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ ہمیں امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. کیونکہ صدر اعلی وقار قرارداد میں موجود لفظ امن کے متضاد دنگا اور فساد ہیں. جبکہ زہر کو مٹانے کے لیے تریاق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح طاقت بھی امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے لیے اور دنگا فساد مٹانے کے لیے ایک تریاق کی مانند ہے. جب قرارداد کا مفہوم اس قدر واضح ہے تو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. جناب والا، اگر قرارداد میں موجود لفظ طاقت سے مراد دفاعی قوت کے لیے جائیں تو آج ہمارا ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی دفاعی قوت مضبوط ہے، اور اسی دفاعی قوت ہی کی وجہ سے آج پاکستان عراق، شام اور برما کی خزاں رسیدہ شاموں میں تبدیل ہونے سے بچا ہوا ہے. اور جبکہ دوسری طرف حالیہ ہی یوکرین کو اس کی دفاعی قوت کی کمزوری کی وجہ سے روس کی جانب سے بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو ثابت ہوتا ہے کہ طاقت امن کی ضمانت ہے. جناب والا، اگر طاقت سے مراد ایمانی قوت کے لیے جائیں تو صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی کافر مسجد اقصی پر میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا، مگر گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصی میں گھس کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اور یہ فقط مسلمانوں کی کمزور ایمانی قوت کی وجہ سے ممکن ہوا. تو ثابت ہوتا ہے کہ ایمانی قوت امن کی ضمانت ہے اور اس کی آج ہمیں پھر سے ضرورت ہے. اور جناب والا، اگر طاقت سے مراد حکومتی، معاشی اور معاشرتی قوت کے لیے جائیں تو کچھ عرصہ قبل افغانستان میں طالبان کو ان کی کمی تھی اور وہاں خانہ جنگی اور افراتفری کا عالم تھا، مگر اب ان کے پاس سب کچھ حکومت اور اسباب و وسائل ہے. تو آج انہوں نے امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے کہ جہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر کوئی چوری کی واردات ہو بھی جاتی ہے تو فقط 4 گھنٹے بعد چوری شدہ مال برآمد کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ طاقت امن کی ضمانت ہے. اور صدر اعلی وقار، چونکہ میری پہلی تقریر ہے تو اس لیے میں بعد میں آنے والے مقررین سے ایک مطالبہ اور ایک سوال کرنا چاہوں گا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر طاقت کے منفی استعمال کی بات نہ کریں بلکہ طاقت کے وجود کی نفی کریں، کیونکہ ایک دوائی جب کھلائی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو بھی بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں ان کی یہ دلیل مسترد ہو جائے گی. اور جناب والا، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر طاقت امن کی ضمانت نہیں تو پھر امن کی ضمانت کیا چیز ہے؟ اس کا متبادل ضرور بتایا جائے. بہت شکریہ. زبردست. دوسرے شریک مقابلہ مخالفت کریں گے محمد حذیفہ. بسم اللہ. صدر اعلی وقار، پیش کردہ قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہیں. طاقت سے مراد قوت، قدرت اور اختیار، جبکہ امن سے مراد چین، سکون، شانتی اور آرام. ضمانت یعنی ذمہ دار ہونا، کسی چیز کی ذمہ داری لینا. صدر اعلی وقار، چونکہ قرارداد کا مفہوم واضح ہے لہٰذا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. جناب والا، اس قرارداد کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ طاقت امن کی ضمانت نہیں تو امن کی ضمانت طاقت کس چیز کی ضمانت ہے؟ تو میں بتاتا چلوں، طاقت جنگ اور فساد کی ضمانت ہے. جناب والا، میری پہلی دلیل تاریخ کے وہ کچھ طاقتور رہنما ہیں جن کی خون آشام تلواریں کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں. ان کی طاقت کا الو جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو چنگیز خان 34 ملین، ہلاکو خان 4 ملین، تیمور لنگ 14 ملین اور ایڈولف ہٹلر 21 ملین لوگوں کا قاتل ٹھہرایا جاتا ہے. اگر طاقت امن کی ضمانت ہوتی تو یہ بے گناہ معصوم شہری قتل نہ کیے جاتے. اگر طاقت امن کی ضمانت ہوتی تو یہ بے گناہ معصوم شہری قتل عام کا شکار نہ ہوتے. لہٰذا ثابت ہوا کہ طاقت امن کی نہیں بلکہ جنگ اور فساد کی ضمانت ہے. جناب والا، میری دوسری دلیل، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب طاقت کے نشے میں چور امریکہ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں انسان آن کی آن میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں. جناب والا، اگر طاقت کی ضمانت ہوتی تو وہ بے گناہ شہری بے گناہ نہ مارے جاتے. ثابت ہوا کہ طاقت امن کی نہیں بلکہ جنگ اور فساد کی ضمانت ہے. جناب والا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہی امریکہ سپر پاور ہونے کے غرور میں مبتلا ہو کر جب ریڈ انڈینز، افریقن، ویتنامی، عراقی اور افغانیوں سمیت 180 ملین سے زائد لوگوں کا قتل عام کرتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ طاقت امن کی نہیں بلکہ جنگ اور فساد کی ضمانت ہے. صدر اعلی وقار، میری تیسری دلیل، 3 اپریل 2022 جب سابق وزیر اعظم کو اپنی کرسی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اپنی طاقت کا غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے
اسمبلیاں توڑ دیتا ہے اور وطن عزیز میں آئین کا غدار کہلاتا ہے، جناب والا اور امن کہیں دور بیٹھا یہ فساد کی جنگ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ طاقت امن کی نہیں بلکہ جنگ اور فساد کی ضمانت ہے۔ جناب والا، رد دلائل کی طرف چلتے ہیں تو میرے ساتھی آئے اور انہوں نے یوکرائن، فلسطین، شام، عراق اور برما کی تباہی و بربادی کی باتیں کی، تو میں سوچنے لگا کہ یہ طاقت کو امن کی ضمانت کہلوانے آئے تھے، یہ طاقت تو تباہی و بربادی کی ضمانت دے رہی ہے، نہ جانے کہاں ہے وہ طاقت جو امن کی ضمانت دیتی۔ جناب والا، انہوں نے ایک اور بات کی، کہنے لگے کہ آپ طاقت کے مثبت پہلوؤں پر بات کریں، منفی پہلوؤں پر بات نہ کریں، تو میں ان کو بتاتا چلوں، قرارداد ہے طاقت امن کی ضمانت ہے، اگر قرارداد ہوتی مثبت طاقت امن کی ضمانت ہے تو میں مثبت پہلوؤں پر بات کر لیتا، کیونکہ طاقت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو شامل ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا جس کا میں جواب دینا ضرور سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ طاقت امن کی ضمانت نہیں ہے تو امن کی ضمانت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 3 منٹ ہو چکے ہیں آپ کے اور مائک بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات۔ برکت رمضان۔